السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ نے ہمیں جو نبی اپنا عطا فرمایا وہ آخری نبی ہے، اور یہ ایسی شان رکھتے ہیں کہ ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اللہ نے اور نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا، لیکن جب باری آئی اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی اور اللہ کے آخری رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو کوئی معجزہ اس طرح دے کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا سے جس نے جس وقت جو ڈیمانڈ کی اسی وقت میرے آقا نے پوری فرما دی۔ کئی احادیث اور قرآن کی آیات اس پر موجود ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہاں تک کہ اشارہ کیا تو چاند کو چیر دیا، اشارہ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، اشارہ کیا پتھروں نے کلمہ پڑھا، اشارہ کیا درختوں نے آ کر سجدہ کیا، ایک ٹھوکر مار دی تو احد پہاڑ ساکن ہو گیا۔ ارشاد فرمایا ایک اشارہ کر دوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے چلے۔ ایک اشارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوتا۔ لیکن تمام معجزات میں اللہ رب العالمین نے جو دو معجزات اپنے حبیب کو عطا فرمائے، وہ تمام معجزات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک تو سب سے افضل ہے قرآن، تمام معجزات میں سب سے زیادہ فضیلت قرآن کو حاصل ہے۔ آج بھی جتنے بدبخت لوگ اسلام اور دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں، قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو ایک صورت اس کے مثل ایک صورت تو لے کر آؤ۔ ایک صورت کوئی نہیں لا سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی اس قرآن کے مقابلے میں تمام کائنات مل جائے، تمام انسان، جنات، حیوانات سب کو ملا لے، ایک قرآن کی آیت نہیں لا سکتے۔ ایسا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا معراج، ایسی شان عطا فرمائی ہے یہ معراج کہ اللہ نے وہ مقام کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا جو نبی پاک کو عطا فرمایا کہ معراج عطا فرمائی۔ معراج کہتے ہیں عروج سے معراج، یعنی بلندیوں کی انتہا عطا فرمائی، کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ یعنی میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ رب نے فرمایا میں لے گیا۔ کتنا فرق ہے اور کیا محبت ہے اس میں کہ رب فرماتا ہے اے محبوب تجھے میں لے گیا راتوں رات، اور سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں اس کا ذکر ہے۔ اور سورہ نجم میں ارشاد فرمائے آگے کے معاملات کہ جو لامکان کا سفر تھا وہ سفر ادا کرا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں سائنس کی یہ عادت ہے، وہ ہر بات میں غور و فکر کرتی ہے۔ جہاں اس کو مل جائے کہ دین میں، اسلام میں، قرآن میں یہ بات ہے، اس کی وہ تحقیق کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کیا اس کی حدود ہیں، کتنا سفر ہے، سب۔ جب سائنس نے بھی معراج کی تحقیق کی کہ جو میرے آقا معراج میں گئے، قرآن و حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے، تو یہ کہاں تھا، لامکاں کہاں ہے، میرے آقا کہاں تشریف لے گئے، تو سائنس کی ٹیکنالوجی، سائنس کا علم، سائنسدانوں کی عقل تمام کوشش کر کے فیل ہو گئی، اور وہاں پہنچ نہیں سکی۔ نہ علم پہنچ سکا، نہ ٹیکنالوجی پہنچ سکی، نہ ان کی عقل، نہ سوچ، نہ سمجھ، نہ آلات پہنچ سکے جہاں میرے آقا کے قدم پہنچتے ہیں، جن کے قدم کا مقابلہ ساری کائنات مل کر یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ قدم کہاں پہنچتے ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی مبارک ہے کہ اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ کیسا قرب؟ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قاب قوسین کہتے ہیں دو کمانوں کو۔ فرمایا اتنا کم فاصلہ رہ گیا جیسے دو کمانیں۔ پھر فرمایا او ادنا، یہ بھی ختم ہو گیا، کوئی فاصلہ نہ رہا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔
سیدی اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیں، ایک شعر میں پورا واقعہ بیان کر دیا. سمجھنے والا ہو اب اس کی تشریح کریں تو گھنٹوں چاہیے واقعہ معراج بیان کرنے میں. بس یہ ہے کہ بندہ خوش ہو کہ آج کی رات وہ مبارک رات ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا. وہ قرب، وہ مقام، وہ مرتبہ جو پوری کائنات میں نہ کسی نبی کو حاصل ہے، نہ کسی فرشتے کو حاصل ہے، نہ کسی مخلوق کو حاصل ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. کہ قرب خاص کی وہ قرب عطا فرمایا کہ ہماری عقل بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جاتے ہیں. اور قربان جائیں ہمارے آقا پر کہ اس مقام پر جا کر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے. اپنی امت کی مغفرت کی دعا وہاں بھی میرے آقا نے فرمائی. اور جو گفتگو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمائی، محب اور محبوب کی گفتگو میں ایک کافی طویل گفتگو امت کے بارے میں تھی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان ہے کہ جس کا بدلہ امتی کبھی چکا نہیں سکتا. کہ جو رب کے قرب میں پہنچے وہاں بھی امتی کو یاد رکھیں. یعنی ہماری تو حیثیت کیا ہے، لیکن نبی پاک کی محبت کتنی ہے، کرم نوازی کتنی ہے کہ ایسی جگہ پر آج اگر کوئی صدر کے پاس جائے، اس سے آپ کہیں کہ یار میرا تذکرہ کر دینا، وہ بولے گا پاگل ہو، دماغ خراب ہے، میں وہاں جاؤں اور تمہیں یاد رکھوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. 1000 صدر کسی اوقات میں نہیں ہے. اللہ کی تو مثال کسی سے دی ہی نہیں جا سکتی. لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی اس کی مثال نہیں بن سکتا. تو اس کی شان وہاں میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بھی امتی کو یاد رکھتے ہیں. لیکن آج امتی اپنے نبی کو بھول رہا ہے، ان کی تعلیمات کو بھول رہا ہے، ان کی سنتوں کو بھول رہا ہے، اس سے دور ہو رہا ہے. ارے امتی اتنی تو غیرت رکھو کہ جو نبی تمہیں نہیں بھولے تم اس نبی کو بھول رہے، اس سے دور جا رہے ہو. تو ان سے دور جا کر بندہ ہمیشہ پریشانیوں کے قریب جاتا ہے، مصیبتوں کے قریب جاتا ہے، آفات و بلیات کے قریب جاتا ہے، عذاب کے قریب جاتا ہے. جو نبی پاک سے دور ہوتا ہے اور جو نبی پاک کے قریب آتا ہے وہ رحمتوں کے قریب آتا ہے، وہ نعمتوں کے قریب آتا ہے، وہ اللہ کے انعامات کے قریب آتا ہے، وہ اللہ کے اکرامات کے قریب آتا ہے، وہ راحتوں کے قریب آتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پیارے آقا کے قریب رکھیں اور نبی پاک سے جو چیز دور کرے اس چیز کو اپنے سے دور کر دیں. تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. اور آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، دعاؤں میں گزاریں، انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا.